لائن ویوربرگ پلاٹ. اب یہ لائن ویوربرگ پلاٹ کیا ہے، یہ کس طرح ڈیفائن ہوگا، یہ کس طرح بنے گا بائی دی مائکلس مینٹن ایکویشن، اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیوں ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، وی ول ڈسکس ان دس ماڈیول. دی مائکلس مینٹن ایکویشن کین بی algebraically transformed into line Weaverberg plot, a double reciprocal plot that is useful in the practical determination of Km and Vmax. اب انیشیلی ہم نے کیا تھا، مائکلس مینٹن ایکویشن ڈرائیو کی تھی اور ہم نے اس سے ایک گراف بنایا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ وی ناٹ جو ہے وہ کبھی بھی وی میکس کو ٹچ نہیں کرتی، وہ آربیٹریلی وی میکس اوپر آ جاتی ہے، اس سے ایکسٹراپولیٹڈ ہو جاتی ہے، پلاٹ سے باہر نکل جاتی ہے اور اس کے آلموسٹ پیرل ہو جاتی ہے. تو ہمیں کسی بھی ٹائم پہ مائکلس مینٹن ایکویشن میں یا اس گراف میں جو ہائپربولک گراف تھا اس میں کبھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ایگزیکٹلی وی میکس ہم نے کہا تھا کہ اچیو ہی نہیں ہوتی. تو کس وقت اچیو ہوئی، کہاں اچیو ہوئی، کس لیول پہ ہوئی، کیونکہ وہ تھوڑا سا اس سے نیچے رہ گئی اور وہاں سبسیٹ کنسنٹریشن جتنی بھی آپ نے بڑھا دی وہ اس کے برابر چلتی گئی اور وہاں ہم نے کہا تھا کہ زیرو آؤٹ ریئیکشن ہو گیا. تو اگر ہم نے یہ اچیو کرنا ہے کہ وین ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کس وقت وی میکس اچیو ہوئی ہے، تو ہم اس کو طریقہ کار یہ ہے کہ لائن ویوربرگ پلاٹ بنا دیتے ہیں. یہ لائن ویوربرگ پلاٹ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں بتا دے گا کہ کس طرح کس ٹائم پہ وی میکس اچیو ہو رہی ہے. وین وی ناٹ از پلاٹڈ اگینسٹ سبسٹریٹ کنسنٹریشن اٹ از ناٹ آلویز پاسبل ٹو ڈیٹرمن وین وی میکس ہیز بین اچیوڈ. یہی ہم نے دیکھا تھا کہ وی ناٹ کو پلاٹ کیا تھا سبسٹریٹ کنسنٹریشن کے اگینسٹ، وی میکس تھوڑی سی اوپر نکل گئی تھی اور وی میکس کا جو ہے نا وہ اس کو ٹچ نہیں کیا تھا ایگزیکٹلی، اور میں نہیں پتہ لگا تھا کہ کس وقت اچیو ہوئی ہے. بیکاز آف دی گریجول اپورڈ سلوپ آف دی ہائپربولک کرو ایٹ ہائی سبسٹریٹ کنسنٹریشن، کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہائی سبسٹریٹ کنسنٹریشن کرتے جاتے ہیں تو وی ناٹ وی میکس کے ایکول ہو جاتی ہے، لیکن وہ کس وقت اچیو ہو رہی ہے ہمیں ہائپربولک کرو سے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکا تھا. دس از دی لائن ویوربرگ پلاٹ اور ڈبل ریسیپروکل پلاٹ. اب ڈبل ریسیپروکل ہم نے کیوں کہا کہ وہاں ہم نے یہاں وی ناٹ رکھی تھی اور یہاں سبسٹریٹ کنسنٹریشن رکھی تھی ایٹ دی ایکس ایکسس اور دس از دی وائی ایکسس. یہاں ہم نے دونوں کا ریسیپروکل لے لیا، ہم نے وی ناٹ کو بھی 1 اوور وی ناٹ کر دیا اور سبسٹریٹ کنسنٹریشن کو بھی 1 اوور سبسٹریٹ کنسنٹریشن کر دیا. However, if 1 over V naught is plotted versus 1 over substrate concentration, 1 over V naught کو ہم 1 over substrate concentration کے against plot کریں گے. A straight line is observed and this is known as the line Weaverberg plot, and this can be used to calculate Km and Vmax. اب ہمیں یہاں Km بھی پتہ لگ جائے گی اور Vmax بھی پتہ لگ جائے گی. یہ جو نیچے کو چلتا جا رہا ہے تو کیونکہ ریسیپروکل ہے نا تو یہاں ویلوسٹی انکریز ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح جو ادھر کو جا رہا ہے اس طرح اس رخ سبسٹریٹ کنسنٹریشن انکریز ہو رہی ہے کیونکہ یہ ریسیپروکل ہے. تو یہاں ہم نے اس انٹرسیپٹ پہ دیکھ لیا کہ 1 اوور وی ناٹ جو ہے وائی ایکسس کے اوپر ہم نے جہاں انٹرسیپٹ آیا وہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ دس از دی 1 اوور وی میکس. دی لائن ویوربرگ پلاٹ can be used to calculate Km and Vmax as well as to determine the mechanism of action of enzyme inhibitors. اب enzymes کے بہت سارے inhibitors ہوتے ہیں تو اس کا mechanism of action بھی ہم لائن ویوربرگ پلاٹ کے بغیر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. سمپل جو ہے نا اس کو وی ناٹ کو اگر ہم جو ہے سبسٹریٹ کنسنٹریشن پہ جہاں پہ ہائپربولک کروا رہا تھا اس کے ساتھ ہم یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ باہر نکل گیا ایسے وی میکس جو ہے نا وہ اور آربیٹریٹلی اچیو ہو رہی ہے، ایکچولی اچیو نہیں ہو رہی، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا. تو اس ساری لمیٹیشنس کو ہم نے اوور کم کرنے کے لیے یہ لائن ویوربرگ پلاٹ جو ہے وہ کر دیا جو ڈبل ریسیپروکل پلاٹ ہے. مائکلس مینٹن ایکویشن کیا تھی؟ وی ناٹ از اکول ٹو وی میکس انٹو سبسٹریٹ کنسنٹریشن ڈیوائڈیڈ بائی کے ایم پلس سبسٹریٹ کنسنٹریشن. لائن ویوربرگ
پہلے ہم اس کو ٹرانسفارم کریں گے ڈبل ریسیپروکل ایکویشن میں، اور لائن ویوربرگ جو ہے ایکویشن میں اس کو ٹرانسفارم کریں گے. کیسے کہ ہم اس کو دونوں سائڈ کا، ہم نے کہا تھا ڈبل ریسیپروکل، دونوں سائڈ کا ریسیپروکل لے لیں گے، اس کا جو ہے نا ڈینومینیٹر کو اوپر لے آئیں گے اور اوپر والے کو نیچے لے آئیں گے. لائن ویوربرگ ٹرانسفارمیشن از ڈیرائیوڈ سمپلی بائی ٹیکنگ دی ریسیپروکل آف دی بوتھ دی سائڈ. اس سائڈ کا بھی ریسیپروکل لے لیا، اس سائڈ کا بھی ریسیپروکل لے لیا آف دی دس مائکلس مینٹن ایکویشن. تو یہ وی ناٹ کا کیا بن گیا 1/V ناٹ، اور یہ کے ایم پلس ایس الٹا جو کر دیا ریسیپروکیٹ کر دیا، تو یہ کے ایم اوور کے ایم پلس ایکس جو ہے یہ اوپر آ گیا، اور ڈیوائڈیڈ بائی کے ایم انٹو ایس جو ہے وہ جو اس کے یہاں پہ اوپر تھا یہ ڈینومینیٹر کے طور پہ آ گیا. سو دس مائکلس مینٹن ایکویشن از کنورٹیڈ انٹو لائن ویوربرگ ایکویشن. تھوڑا سا ہم اس کو اور ڈیفائن کریں گے تاکہ سمپلیفائی کر لیں اس کو. دس پچھلے سلائڈ میں ہم نے دیکھا 1/V ناٹ، یہ ہم نے اس کا وی ناٹ کا لے لیا ریسیپروکل، از اکول ٹو کے ایم پلس ایس ڈیوائڈیڈ بائی وی میکس انٹو ایس. اس کو ہم نے اور سمپلیفائی کیا تو 1/V ناٹ از اکول ٹو کے ایم اوور وی میکس انٹو سبسٹریٹ کنسنٹریشن. اس پلس کو ہم آگے لے گئے، سبسٹریٹ کنسنٹریشن ڈیوائڈیڈ بائی وی میکس، وی میکس تو دونوں کے نیچے تھا، وی میکس یہیں رہ گیا، اینڈ سبسٹریٹ کنسنٹریشن. یہ سبسٹریٹ کنسنٹریشن کو یہاں سمپلیفائی کر دیا، سو وی گیٹ 1/V ناٹ از اکول ٹو کے ایم ڈیوائڈ بائی وی میکس انٹو سبسٹریٹ کنسنٹریشن پلس 1/V میکس. اب ہم اس کو گراف میں پٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی پریزنٹیشن آتی ہے. سو دس ول بیکم دی پریزنٹیشن آف دی لائن ویوربرگ ایکویشن. 1/V ناٹ انٹرسیپٹ کر رہا ہے ایٹ دی وائی ایکسس، اینڈ 1/Km انٹرسیپٹ کر رہا ہے مائنس پہ اس کے پیچھے جا کے، یہاں سے جہاں گراف شروع ہو رہا ہے -1/Km لوکیشن پہ. اور دس سلوپ از ڈیفائنڈ ایز Km/V max. These are the simple mathematical derivation which can be seen from any book of FSC level of mathematics کہ سلوپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور کسی بھی گراف کا سلوپ کس طرح ڈیفائن ہوتا ہے. تو Km/V max از دی سلوپ. یا ہم نے 1/V max بھی ڈیفائن کر لی اور -1/Km بھی ڈیفائن کر لیا، جبکہ V max کسی طرح بھی جو ہائپربولک گراف تھا اس کے اوپر ڈیفائن نہیں ہو سک رہی تھی، اس لیے ہمیں اس گراف کی ضرورت پڑی. سیکنڈلی، جب ہم انہیبیٹرز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انہیبیٹرز اسی گراف کے ساتھ کہاں کہاں انہیبٹ کر رہے ہیں، وہ اسی طرح ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. دس از اندر پریزنٹیشن آف دی لائن ویوربرگ پلاٹ. یہاں ہم نے کہا کہ وائی ایکسس پہ یہ انٹرسیپٹ ہے 1/V max کا. یہ ہم اگر Km/V max کو یہاں ہم جو ہے اس سائڈ پہ Km لیتے جاتے ہیں، یہاں ہم نے کہا تھا یہ Km لے رہے ہیں اور یہ V max لیتے جاتے ہیں ہم، یا V ناٹ لیتے جاتے ہیں، تو یہ سلوپ جو ہے یہ 1Km/V max بن جائے گا جو یہاں پہ ڈیفائن کر رہا ہے، اور یہ ڈفرینٹ اس کے پورشنز آ گئے. تو یہ وائی ایکسس پہ انٹرسیپٹ جو تھا وہ یہاں پہ 1/V max کا آ گیا، اور ایکس ایکسس پہ مائنس پیچھے چلا گیا کیونکہ اس کوارڈنٹ میں یہاں ہمیں Km کی انٹرسیپٹ کوئی نہیں مل رہی، یہ پیچھے چلے گی، تو اس لیے دس از 1/-1/Km. Line Weaverberg plot has the great advantage of allowing the more accurate determination of Vmax. اب کیا فائدہ ہوا اس کا کہ وہاں ہم نے Vmax ہی ڈیفائن نہیں کر سکتے تھے، ہائپربولک کرو بن جاتا تھا. اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ڈٹرمن کر دیتا ہے Vmax کو، which can only be approximated from the simple plot of V naught versus substrate concentration. The double reciprocal plot of enzyme reaction rates is very useful in distinguishing between certain type of enzyme reaction mechanism and in analyzing the inhibition of the enzyme. تو اس کے دو فائدے ہو گئے. ایک تو ہم نے Vmax کہاں اچیو ہو رہی ہے، کیسے اچیو ہو رہی ہے وہ پتہ لگ گیا
اس لیے ہم نے اس کو لائن ویوربرگ کو یا ڈبل ریسیپروکیٹ کر دیا اس کو جو ٹرانسفارم کر دیا مائکلس مینٹن ایکویشن کو. اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ میکنزم آف انہیبیشن جو ہے اس کو اینالائز کریں گے. وہ صرف لائن ویوربرگ پلاٹ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے.